چند باتیں میں محرم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں بڑا حساس مہینہ سمجھا جاتا ہے، بڑا مبارک مہینہ تھا، بڑا مقدس مہینہ تھا، بڑا محترم مہینہ تھا، لیکن ہمارے ملک میں محرم جب آتا ہے تو وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک، ایک عالم سے لے کے جاہل تک، امام سے لے کے مقتدی تک، سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیریت سے گزار دے۔ اب بھی ہماری دعا یہی ہے، اللہ خیریت سے گزار دے۔ تو جو دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی فساد کروا دیا جائے، کوئی جھگڑا کروا دیا جائے، ہم صاف بچ نکلیں گے اور مسئلہ بن جائے گا شیعہ سنی۔ یہ بڑا ان لوگوں کے لیے موقع ہے، دہشت گردوں کے لیے، ملک دشمن عناصر کے لیے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے، میں ان کو کیا کہوں، ایسے لوگ موجود ہیں جو را کے ایجنٹ ہیں، غیر ملکی سرمایہ انہیں ملتا ہے، ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے، سکون تباہ کرنے کے لیے وہ را کے ایجنٹی کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ انتظامیہ، سیکورٹی کے ادارے ہمارے ملک کے، وہ اپنے تائیں بڑی کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹے وہ جاگ کے گزار دیتے ہیں، ان کا آرام تلف ہو جاتا ہے، کھانا پینا ان کا بھول جاتا ہے انہیں، لیکن جب تک انہیں عوام کا تعاون نہیں نہ ملے گا تو کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ ہم میں سے ہر بندے کو محرم کے اس مہینے میں، شروع میں اور مہینے میں، مقامی انتظامیہ سے پورا اور مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے محلے میں، گلی میں، علاقے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے، تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، خود فیصلہ نہ کریں، قانون کا سہارا لیں۔ 15 نمبر پہ آپ کال کریں، انہیں آپ بلائیں، معاملہ ان کے سپرد کریں، وہ جانے اور معاملہ جانے۔ وہ سیکورٹی کو ادارے ہیں، پولیس ہے، تھانہ ہے، وہ سب سے بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہر بندے پہ نظر رکھیں، بازار میں، مسجد میں۔ مثلا ہماری مسجد میں جو نمازی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، وہ سارے نمازیوں کو معلوم نہیں، سارے نمازیوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے مسجد کے نمازی۔ کوئی نیا بندہ آتا ہے، آپ کو مشکوک نظر آ رہا ہے تو اس پر آپ نظر رکھیں۔ بازاروں میں بھی آپ ایک دوسرے پر نظر رکھیں۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ دوسرے پہ نظر رکھے، الرٹ ہو، آنکھیں چار کرے، انشاءاللہ کسی ملک دشمن آدمی کو کارروائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ہم سارے، آپ بھی، میں بھی، سب لوگ امن و امان کے قیام کے لیے، یہ ہمارا شہر ہے، ڈی سی صاحب ہیں، ایس پی صاحب ہیں، یا جتنے اہلکار ہیں، وہ کوئی راولپنڈی کا ہوگا، کوئی گجرات کا ہوگا، کوئی گجرانوالہ کا ہوگا، وہ تو یہاں ملازم ہے، تو یہ تو ہمارا شہر ہے اپنا۔ ان سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کا امن تباہ نہ ہو، ہمارے ملک کا امن برباد نہ ہو، ہمارے شہر کا امن برباد نہ ہو، ہمارے شہر کا سکون برباد نہ ہو۔ دکانیں آپ کی نہیں ہیں، اگر کوئی فساد ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، دکانیں تو آپ کی ہیں، پراپرٹی تو آپ کی ہے، تو آپ کا نقصان ہوگا نا۔ تو ہمیں زیادہ الرٹ ہو کے انتظامیہ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے تاکہ کسی ملک دشمن آدمی کو کارروائی کرنے کا موقع نہ ملے۔ دوسری بات میں اپنے متعلق کرنا چاہتا ہوں، یہاں سیکورٹی کے جتنے ادارے ہمارے بھائی اور دوست آئے ہیں، بزرگ ساتھی ہمارے، وہ میری اس بات کو نوٹ کریں اور حکام بالا تک اس بات کو پہنچائیں۔ میرا، ہمارے مدرسے کا کسی کل عدم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، نہ تھا نہ ہے۔
یہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ رپورٹ لکھ دیں تو آپ کی مرضی ہے، ثابت کو نہیں کر سکتا۔ کالعدم تنظیم کا کوئی سٹیکر، کالعدم تنظیم کا کوئی رہبر، کالعدم تنظیم کا کوئی لیڈر، اس کا یہاں جلسہ ہوا ہو، میٹنگ ہوئی ہو، اجلاس ہوا ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارا تعلق ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت سے، جو غیر سیاسی تنظیم ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن کے دروس کے ذریعے اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا، نبی پاک کی سنت کی اشاعت کرنا، شرک و بدعات کے خلاف عملی جد و جہد کرنا، یہ اس کا مشن ہے۔ ہمارے مدرسے کے ماتھے پہ لکھا ہوا، اندر جو فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ ادارہ ہے۔ یہ جو موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے، اس نے بڑی خرابیاں پیدا کی۔ اس کے کوئی فائدے تو ہوں گے لیکن اس کے نقصان بھی بہت ہوئے۔ ایک آدمی کمرے میں بیٹھا ہے، اسے گلی میں جانتا بھی کوئی نہیں، وہ اندر بیٹھ کے کمنٹ کر رہا ہے، اندر بیٹھ کے کوئی پوسٹیں چڑھا رہا ہے، وہ غیر ذمہ دار آدمی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے اس کمنٹ سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بے پرواہ آدمی ہے، بے عقل آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ مختلف یوٹیوب چینل ہیں اور فیس بک آئیڈیاں ہیں، وہ میرے بیان نشر کرتے ہیں، اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، ترمیم کر دیتے، ادھر کا ادھر جوڑ دیا، ادھر کا ادھر جوڑ۔ میں حیران ہوا ہوں، اس میں ایک چینل ہے پیغام اسلام، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس بندے کا مجھے پتہ چل جائے، لیکن پتہ مجھے نہیں چل سکا۔ مجھے جب بھی پتہ چلے گا تو میں انتظامیہ کے نوٹس میں لاؤں گا کہ اس بندے کو سبق سکھائیں۔ اس نے ملک کے مختلف علماء، تھمبنیل نہیں بنتا، اوپر عنوان ہوتا ہے، ایسے ایسے عنوان باندھے ہیں اس نے، الامان والحفیظ، صرف ویوز لینے کے لیے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس عنوان کو پڑھیں، لوگ دیکھیں۔ ایک پوسٹ اس نے چڑھائی، بندیالوی صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں خطاب کیا۔ چل بھائی، میں ہندوستان پہنچا دیتا، میں تو ہندوستان یا دارالعلوم دیوبند میں خطاب کیا اور رگڑا لگا دیا، فلاں کو رگڑا لگا دیا، فلاں کو رگڑا لگا، کبھی مولانا مودودی کے متعلق، کبھی مولانا طارق جمیل کے متعلق، یعنی ایسے اوچھے عنوان باندھتے ہیں وہ، جس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے بیانات بندیالوی، خطبات بندیالوی، وہ میرے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ میرا صرف ایک فیس بک پہ میری ایک آئی ڈی ہے، بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس کو سیکورٹی کے ادارے نوٹ کریں۔ ایک میری آئی ڈی ہے، ہماری جماعتی وہ فیس بک پہ ہم کام کرتے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے آفیشل۔ اس پہ چڑھنے والی ہر تقریر اور تحریر کا میں ذمہ دار، ہر تقریر، ہر تحریر کا میں ذمہ دار۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی شہرت کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے میری کوئی تقریر 92 کی، 88 کی، اس وقت پتہ نہیں حالات کیا تھے، اب حالات کیا ہے، وہ پرانی تقریریں وہاں سے لے کے جوڑ جاڑ کے وہ نشر کرتے ہیں، جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوگا یا کھچاؤ پیدا ہوگا۔ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اس کو تلاش کریں۔ ہاں، میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس تلاش میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں۔ مجھے اگر پتہ چل گیا نا کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا نام پتہ میں آپ کو پہنچا دوں کہ یہ بندہ ہے، اس کو روکو۔ میں بھی اس کو نہیں روکوں گا، میں بھی اس کو منع نہیں کروں گا کہ بھائی رک جاؤ، نہیں، آپ روکیں۔
پھر جو سزا آپ اس کو دینا چاہیں گے ملک کی سلامتی کے لیے، آپ اسے وہ سزا دیں۔ یہ چند باتیں میں نے محرم کے حوالے سے کرنی تھی۔ آپ جتنے لوگ ہیں آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں کہ محرم کے مہینے میں، محرم سے پہلے امن و امان کے سلسلے میں سرگودا شہر کے ہم ذمہ دار ہیں، امن و امان کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ، سیکورٹی کے ادارے، ان کے ساتھ ہم مکمل تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولیے۔ آپ ایک گواہی دے دیں، سیکورٹی کے ادارے اسے نوٹ کر لیں، آپ نے میری زبان سے کبھی کسی مسلک کا نام اس منبر پہ مسلک کا نام سنا؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو، گواہی تو دو تھوڑی سی۔ کبھی میں نے کسی مسلک کا نام لیا ہو، کسی مسلک کے بزرگ کا نام لیا ہو، بزرگ کا نام لے کر اوچھی تنقید کی ہو؟ نہیں، میں نے ایک شریف ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک شریف باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، میں خاندانی آدمی ہوں۔ میں دوسرے مسلک کے بزرگوں کا اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے اوچھی گفتگو کبھی نہیں کی، میں نے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کبھی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو تنقید کا، تضحیق کا، تحقیر کا، تمسخر کا میں نے نشانہ کبھی نہیں بنایا۔ میرے مقتدی جمعے کے اس بات کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا گواہی دو۔ دیں جی اذان۔